شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے اگر انسان اپنی زندگی کے کسی ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں ایک طرف دنیا ہو، اقتدار ہو، فوج ہو، حکم ہو اور دوسری طرف حق ہو تو وہ کیا انتخاب کرے گا؟ اور اگر اسے یہ احساس صرف اس وقت ہو کہ وہ غلط راستے پر ہے جب واپسی کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہو، کیا اس وقت بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے؟ کیا انسان اپنی پوری زندگی کی غلطی کو ایک آخری سچے فیصلے سے بدل سکتا ہے؟ واقعہ کربلا ہمیں اس سوال کا ایک ایسا جواب دیتا ہے جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ وہ جواب ہے حر بن یزید ریاحی، ایک ایسا شخص جو ابتدا میں امام حسین علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بنا، لیکن عاشورہ کے دن وہی شخص امام حسین علیہ السلام کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوا۔ ایک طرف یزیدی لشکر تھا، دوسری طرف حسین ابن علی علیہ السلام، اور حر نے آخری لمحے میں فیصلہ کیا کہ زندگی کی طوالت سے زیادہ اہم انجام کی سچائی ہے۔ حر بن یزید ریاحی پہلی نظر میں کربلا کے ان اصحاب میں شامل نظر نہیں آتے جو ابتدا ہی سے امام حسین علیہ السلام کے وفادار تھے۔ ان کا قصہ اس لیے منفرد ہے کیونکہ حر ابتدا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کوفہ کے ایک معروف اور با اثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں عبداللہ بن زیاد کی جانب سے 1000 سواروں کے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سوچئے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا قافلہ اور دوسری طرف وہ لشکر جس کا کام اس قافلے کو روکنا تھا۔ حر اس وقت امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے لشکر میں موجود تھے، لیکن شاید ان کے دل کے اندر حق کی ایک چنگاری ابھی زندہ تھی، اور یہی چنگاری عاشورہ کے دن ایک ایسی آگ بن گئی جس نے ان کی پوری تقدیر بدل دی۔ جب حر اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کے کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو صرف دشمن کے کمانڈر کی حیثیت سے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے انسانی عزت اور اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حر کے لشکر کو پانی کی ضرورت تھی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان لوگوں کو بھی پانی فراہم کیا۔ یہ حسین علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ دشمن سامنے تھا لیکن پانی سے محروم انسان کو پانی دینا نہیں بھولا گیا۔ یہاں ہمیں کربلا کا ایک عظیم سبق ملتا ہے۔ حق پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اخلاق چھوڑ دے، بلکہ حسین علیہ السلام نے اپنے دشمن کے ساتھ بھی وہی انسانیت دکھائی جو ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ حر کا امتحان ابھی شروع ہوا تھا، وہ حکم کی تعمیل کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے واقعات آگے بڑھتے گئے صورتحال تبدیل ہونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے واضح کیا کہ آپ علیہ السلام کسی ظلم یا فساد کے لیے نہیں نکلے، بلکہ امت کی اصلاح اور حق کے قیام کے لیے نکلے ہیں۔ حر کے سامنے اب صرف ایک سیاسی معاملہ نہیں تھا، یہ ایک دینی اور اخلاقی فیصلہ بنتا جا رہا تھا۔ ایک طرف سرکاری حکم تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ایک طرف اقتدار تھا، دوسری طرف حق تھا۔ ایک طرف دنیا تھی، دوسری طرف آخرت۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حر کو اپنے آپ سے سوال کرنا پڑا، میں کس کے خلاف کھڑا ہوں؟ محرم کی 10ویں تاریخ قریب آ رہی تھی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا قافلہ گھیر لیا گیا تھا، پانی پر پابندی عائد کر دی گئی، لڑائی کا خطرہ واضح ہو چکا تھا، اور حر اس لشکر کا حصہ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے مقابل کھڑا تھا۔ لیکن اسی دوران حر کے اندر ایک زبردست کشمکش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ معاملہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ سامنے کوئی عام شخص نہیں، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں، یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اب سوال یہ تھا، کیا میں ان کے قتل میں شریک ہوں گا؟ روایات میں حر کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ عاشورہ کے دن جب انہیں یقین ہو گیا کہ جنگ ہونے والی ہے تو ان کے دل میں شدید اضطراب پیدا ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انسان اپنے ماضی اور اپنے انجام کے درمیان کھڑا تھا۔ حر اپنے ساتھیوں کے درمیان تھے، ان کی کیفیت بدل چکی تھی۔ ان کے ایک ساتھی نے ان کے رویے میں تبدیلی محسوس کی اور پوچھا کہ آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ حر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ روایات کے مطابق انہوں نے کہا وہ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان اختیار کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ جنت کے مقابلے میں کسی چیز کو اختیار نہیں کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ یہ تھا حر کا انقلاب۔ کچھ لمحے پہلے تک وہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے والے کمانڈر تھے، اور اب وہ اپنی جان لے کر امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے۔ تصور کیجئے، کربلا کا میدان، دور سے دشمن کا لشکر، امام حسین علیہ السلام کا مختصر سا قافلہ،
خیموں میں اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب، اور ایک شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ماضی سے بھاگتا ہوا حق کی طرف آ رہا ہے۔ یہ شخص حر تھا۔ روایات میں ان کی کیفیت انتہائی دردناک انداز میں بیان ہوئی ہے۔ ان کے دل میں خوف بھی تھا، شرمندگی بھی، اور امید بھی، لیکن وہ رک نہیں گئے، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا اگر آج رک گیا تو شاید ہمیشہ کے لیے رک جاؤں گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے پہنچے اور اپنے سر کو جھکا دیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے آپ کو راستہ روکنے پر مجبور کیا، اور پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ سوال بہت بڑا ہے، کیونکہ حر جانتے تھے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ اپنے کیے کو چھپا نہیں رہے تھے، وہ کوئی بہانہ نہیں بنا رہے تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے مجھے حکم ملا تھا اس لیے میری غلطی نہیں، بلکہ وہ اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کر رہے تھے۔ اور یہاں حسین علیہ السلام کی رحمت سامنے آتی ہے۔ حر نے توبہ مانگی، امام حسین علیہ السلام نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے اور تمہیں بخش دے۔ یہ منظر صرف حر کی کہانی نہیں، یہ حسین علیہ السلام کے اخلاق کی تصویر بھی ہے۔ جس شخص نے کچھ دیر پہلے ان کا راستہ روکا تھا، حسین علیہ السلام نے اسی شخص کو اپنی صف میں جگہ دی۔ یہاں ایک عظیم پیغام ہے۔ اگر انسان سچے دل سے حق کی طرف پلٹ آئے تو اسے ماضی کی زنجیروں میں ہمیشہ کے لیے قید نہیں رہنا چاہیے۔ حر نے غلطی کی تھی، لیکن انہوں نے غلطی پر اصرار نہیں کیا، اور یہی فرق انسان کو تباہی سے نجات دیتا ہے۔ اب حر صرف تائب نہیں ہوئے تھے، وہ مجاہد بن چکے تھے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ وہ میدان میں جائیں، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میدان میں جانے کا مطلب موت ہے، پھر کیوں گئے؟ کیونکہ توبہ صرف زبان سے یا اللہ مجھے معاف کر دے کہنے کا نام نہیں، حقیقی توبہ انسان کے عمل کو بدل دیتی ہے۔ حر نے اپنے ماضی کو اپنے حال میں تبدیل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے اپنے جرم کے بعد اپنی جان کو حق کے راستے میں پیش کر دیا۔ میدان میں جانے سے پہلے حر نے کوفی لشکر کی طرف رخ کیا۔ یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک عظیم پہلو ہے۔ جس لشکر کا وہ حصہ تھے، اسی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ان لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کیا۔ یہ گویا حر کا اعلان تھا، میں تمہارے ساتھ تھا لیکن اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ انسان کے لیے اپنے ہی گروہ کے خلاف کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن حر نے ثابت کیا کہ حق کی پہچان کے بعد انسان کو اپنی سابقہ وابستگی سے زیادہ حق کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب وہ وقت آ گیا، حر بن یزید ریاحی میدان میں اترے، وہی حر جو کچھ دیر پہلے دشمن کے لشکر کے کمانڈر تھے، اب امام حسین علیہ السلام کے محافظ تھے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، لیکن اس تلوار کے پیچھے صرف جنگ نہیں تھی، اس کے پیچھے توبہ تھی، اس کے پیچھے ندامت تھی، اس کے پیچھے ایمان تھا، اور سب سے بڑھ کر حسین علیہ السلام سے وفا تھی۔ تاریخی روایات میں حر کی بہادری اور ان کے مقابلے میں کئی دشمنوں کو شکست دینے کا ذکر ملتا ہے۔ حر اس وقت تک لڑتے رہے جب تک شدید زخمی ہو کر زمین پر نہ آ گئے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب کربلا کے ایک اور شہید نے اپنے امام کے قدموں میں اپنی جان پیش کر دی۔ حر زخمی ہو کر زمین پر تھے، امام حسین علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے۔ سوچئے، جس شخص نے صبح تک امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا، آج حسین علیہ السلام خود اس کے پاس آئے ہیں۔ یہ منظر کربلا کے سب سے زیادہ دل دہلا دینے والے مناظر میں سے ایک ہے۔ روایات میں امام حسین علیہ السلام سے منسوب یہ کلمات نقل ہوئے ہیں: تم حر ہو جیسا تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا، تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر ہو۔ حر کا نام حر تھا، لیکن عاشورہ کے دن اس نام کا حقیقی معنی سامنے آیا۔ دنیا کی آزادی نہیں، بلکہ نفس، خوف اور باطل کی غلامی سے آزادی۔ حر نے کوئی سلطنت حاصل نہیں کی، انہیں دنیا کا کوئی عہدہ نہیں ملا، انہوں نے دولت جمع نہیں کی، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا، انہوں نے صرف ایک چیز حاصل کی، حسین علیہ السلام کی نصرت، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ایک انسان جس نے دن کا آغاز غلط صف میں کیا، اس نے دن کا اختتام شہید کربلا کی حیثیت سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حر کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ حر بن یزید ریاحی کی زندگی کا سب سے بڑا سبق صرف یہ نہیں کہ انہوں نے توبہ کی، اصل سبق یہ ہے جب حق واضح ہو جائے تو فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں جہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، لیکن ہم سوچتے رہتے ہیں کل بدل جاؤں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی وقت ہے۔ حر ہمیں بتاتے ہیں وقت کا یقین مت کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کا آخری موقع کون سا لمحہ ہے۔ حر نے اپنا فیصلہ آخری وقت میں کیا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا۔ آج ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں،
مجالس میں جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، کربلا کے واقعات سنتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم حر کا سبق اپنی زندگی میں بھی لیتے ہیں؟ اگر ہماری زندگی میں کوئی غلط راستہ ہے تو کیا ہم واپس آ سکتے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو کیا ہم معافی مانگ سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی غلط کام میں شامل ہیں تو کیا ہم اس سے نکل سکتے ہیں؟ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا تو کیا ہم اپنی انا توڑ سکتے ہیں؟ حر کا جواب ہے ہاں، واپس آنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن جب تک انسان کے سامنے توبہ اور حق کا راستہ موجود ہے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حر کی توبہ ہمیں توبہ کی 3 بنیادی حقیقتیں سمجھاتی ہے۔ پہلی حقیقت، غلطی کو تسلیم کرنا۔ حر نے اپنے عمل کا انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ دوسری حقیقت، حق کی طرف پلٹنا۔ انہوں نے صرف افسوس نہیں کیا، وہ امام حسین علیہ السلام کی صف میں آ گئے۔ تیسری حقیقت، قربانی۔ انہوں نے اپنی جان پیش کر دی، یعنی توبہ نے ان کے الفاظ کو عمل میں بدل دیا۔ یہی حقیقی تبدیلی تھی۔ ہم جب کہتے ہیں حر نے آخری لمحے میں حق کا انتخاب کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں توبہ ہمیشہ آخری لمحے تک مؤخر کرنی چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی حق واضح ہو جائے اسی وقت حق کو قبول کرنا چاہیے۔ حر کے پاس وقت بہت کم تھا، لیکن انہوں نے اس کم وقت کو ضائع نہیں کیا۔ یہی ان کی عظمت ہے۔ کربلا صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، یہ فیصلوں کی جنگ تھی۔ ہر شخص کو فیصلہ کرنا تھا، حسین علیہ السلام یا یزید، حق یا باطل، وفا یا خیانت، آخرت یا دنیا۔ اور حر نے ابتدا میں غلط صف کا انتخاب کیا، لیکن جب آخری فیصلہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنی روح کی آواز سنی۔ انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو منتخب کیا، انہوں نے خوف کے مقابلے میں حق کو منتخب کیا، انہوں نے اپنی سابقہ حیثیت کے مقابلے میں حسین علیہ السلام کو منتخب کیا، اور پھر انہوں نے اپنی جان بھی اسی انتخاب پر قربان کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ حر کا نام کربلا کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے عزیز ناظرین، حر بن یزید ریاحی کی داستان ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ انسان کو غلطی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ غلطی کے بعد حق کی طرف واپس آنے سے مت ڈرو۔ اگر زندگی میں کبھی تم سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے، اگر کبھی تم غلط راستے پر چلے گئے ہو، اگر کبھی تم نے حق کو پہچاننے میں دیر کر دی ہے، تو حر کو یاد کرو۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھو، حر نے یہ نہیں کہا تھا میں کل واپس آؤں گا۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا، اسی وقت گھوڑا موڑا، اسی وقت حسین علیہ السلام کی طرف بڑھے، اور اسی فیصلے نے ان کی پوری تاریخ بدل دی۔ آج بھی ہمارے سامنے فیصلے ہیں، ہمیں بھی ہر دن یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ آخر کار انسان کی پہچان اس سے نہیں ہوتی کہ اس نے زندگی کا آغاز کیسے کیا تھا، بلکہ اس سے ہوتی ہے کہ اس نے حق کے سامنے آخری فیصلہ کیا کیا۔ سلام ہو حر بن یزید ریاحی پر، جنہوں نے اپنے نفس، اپنے خوف اور اپنے ماضی کی زنجیریں توڑ دیں۔ سلام ہو اس حر پر جس نے دنیا کی غلامی چھوڑ کر حسین علیہ السلام کی غلامی قبول کی، اور سلام ہو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر، جنہوں نے کربلا میں ہمیں سکھایا کہ حق کی راہ میں قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قیم آل محمد۔